جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 18ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے. اس سورت کی ابتدا میں اور اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں. سب سے پہلی علامت ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی زوجہ اور باندیوں کا رواج ختم ہو چکا ہے. تو زوجہ کے علاوہ کوئی، بیوی کے علاوہ، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، اپنی خواہش کو کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا تو فاولئک ھم العادون، فرمائے یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کو یہ پورا کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. ان کو پھر خوشخبری سنائی گئی. اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی کہ انسان کو ہم نے کیسے مختلف مراحل سے پیدا کیا ہے، مٹی، پھر نطفہ، پھر اس سے یعنی ایک پانی کا قطرہ، غلیظ پانی، اور پھر اس سے جمع ہوا خون، پھر اس سے گوشت، پھر اس میں ہڈیاں اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو کی تخلیق کرتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمائے کیسی برکت والی ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور قدرتیں بیان کی کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور کیسے اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کرتے ہیں. شجرۃ تخرج من طور سیناء، اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے جو سالن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، کیسے ہم اس سے دودھ پیدا کرتے ہیں. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ابتدا میں بیان کی. اور پھر پیغمبروں کا کچھ واقعات بیان کیے ہیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو لوگ کیا کہتے تھے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اگر ہم اس اپنے جیسے انسانوں کو فالو کریں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اور پھر ان انسانوں کی باتیں بھی کیسی عجیب ہیں. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کہ یہ ہم عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم مر کے بوسیدہ ہو کے ہڈیاں ہو جائیں گے، سڑ کے ختم ہو جائیں گے، پھر قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. ہیہات لما توعدون، یہ عقل سے بہت ہی بعید ہے، بہت ہی بعید ہے. بھئی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیسے وعدے کر رہے ہیں ہم سے. تو اس قسم کے جو اعتراضات پیغمبروں پر کیے جاتے تھے، اس صورت میں اللہ نے ان اعتراضات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ رب جس نے ان کو مٹی سے بنایا، اس رب کے بارے میں ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو مشترکہ دعوت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو حکم دیا، یعنی وہ حکم جو تمام پیغمبروں میں کامن اور مشترک تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے کہ اے پیغمبروں کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. یعنی آپ کی خوراک بھی پاکیزہ ہونی چاہیے اور آپ کا عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہی پورے دین کا خلاصہ ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور پھر اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ہم نے ان کو دولت دی ہے، ان کو اولاد دی ہے، تو وہ اس پہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو بتایا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ ہم نے جو ان کو دولت دی اور اتنے مال و اسباب دیے تو یہ اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. جو اللہ کی رضا کا مدار اعمال پر ہے، دولت پر اور خاندان پر نہیں ہے. آپ کے اعمال اچھے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے. تو پہلے اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، باقی چیزیں بعد کی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایمان والے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی ہیں. یعنی اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رد نہ ہو جائیں اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا کہ انسان جو دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے تاکہ میں نے جو زندگی ہے باقی ہے، یعنی جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس کو وہ مجھے دوبارہ ملے اور اس میں نیک اعمال کروں. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا.
اب یہ توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو زبان سے نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں جو ان کو عذاب دیا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، تلفح وجوہہم النار، فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور وہ جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، دنیا میں کیا میری آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھیں جس میں تم کو اس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم بڑے گمراہ تھے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نعمت کے باغات میں رکھے گا، اور اس صورت کے اختتام میں اللہ نے فرمایا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، غل غپاڑوں کے لیے شراب اور زنا اور انٹرٹینمنٹ، جو آج انسان کی پیدائش کا گویا مقصد انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے، بس موج مستیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو بادشاہ ہے برحق ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ بیکار انسان کو پیدا کرے، محض انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کرے، اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم یہ بات بھول گئے تھے جس کا آج تمہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں جو انتظام مملکت سے متعلق بھی ہیں اور عائلی قوانین اور گھریلو نظام کو درست رکھنے سے متعلق بھی ہیں۔ سب سے پہلا حکم بیان کیا زانی کی سزا، زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا کہ جو زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور یہ عذاب بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے، بند کمرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ہو، مجمع ہو جس کے سامنے، یعنی گویا چوک میں کھڑے کر کے ان کو 100 کوڑے مارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو۔ یہ بھی سزا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پاک دامن عورتوں اور پاک دامن مردوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ اس لیے فرمائیں کہ ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے گا تو 4 گواہ وہ اگر پیش نہ کر سکے تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے شخص کو 100 کوڑے مارو اور کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول مت کرو۔ جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، ان کے لیے بیان کیا گیا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں گے، شوہر 4 قسمیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری بیوی نے زنا کیا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ میں کہے گا ان غضب اللہ علیہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ بیوی وہ 4 قسمیں اٹھا کے کہے گی کہ میرا شوہر مجھے جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ تکذیب کرے گی اپنے شوہر کی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے واقعی غلط الزام لگایا ہے تو وہ 4 قسمیں اٹھا کے کہے گی انہ لمن الکاذبین، میرا شوہر جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ میں کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، میرا شوہر اگر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ تو اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ اگر عورت یہ قسمیں نہ اٹھائے اور زنا کا اقرار کر لے تو پھر اس پر حد زنا جاری ہوگی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس تہمت سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا اور صحابہ کرام کو بہت سخت تنبیہ کی کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا نتکلم بہذا، یہ پیغمبر کی زوجہ اس قدر معصوم اور پاک دامن ہیں، تمہیں ان کے حالات بھی معلوم ہیں کہ یہ جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے نا تو وہ اس کے لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، کہ تمہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، تمہیں تو جب یہ خبر تم نے سنی تھی، افواہ سنی تھی، تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو امی عائشہ پر لگایا گیا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی خبر کو تم نشر مت کرو، کیونکہ تم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، لیکن یہ بات اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، کیونکہ پیغمبر کی زوجہ کی عصمت کا معاملہ ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اللہ پہلے قانون بنا چکا ہے کہ کوئی بھی تہمت لگائے گا تو 4 گواہ لے کر آئے گا، تو یہ منافقین 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے اپنے اس دعوے پر؟ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی تھے، وہ بھی اس افواہ کے نقل کرنے میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے والد تھے، انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں ان پر آئندہ خرچ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے، حضرت ابو بکر ان کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت مصطح نے جب توبہ کی، اپنے اس غلطی سے معافی مانگی، تو حضرت ابو بکر قسم اٹھا چکے تھے کہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو قرآن میں آیات نازل ہوئیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ وہ لوگ جو اللہ نے جن کو مالی وسعت دی ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر تھے، ان کو چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں اس بات پر کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ اور غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے؟ جیسے تم یہ چاہتے ہو تم سے کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے، تو اگر کسی اور سے کوتاہی ہوئی ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ، میں تو چاہتا ہوں تو میری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور حضرت ابو بکر نے حضرت مصطح کو معاف کیا اور دوبارہ سے ان پہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو رہن سہن کے آداب بیان کیے ہیں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کے گھر میں جھانک لیا تو یہ بھی داخل ہونے ہی کے مترادف ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کی پرائیویسی میں ہمیں اس کی اجازت کے بغیر گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا یغضون من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو، نامحرم عورت سے کو بری نیت سے دیکھنے کی کوشش مت کرو، اس سے ذالک ازکی لکم، تم نظر کی حفاظت کرو گے تو پاک دامنی والی زندگی نصیب ہوگی۔ پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی کسی مرد کی طرف بری نگاہ نہ ڈالیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور پردے کے احکام نازل کیے گئے کہ اپنی زینت کو کسی نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور محرم رشتہ دار کون ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی، والد ہے، بیٹا ہے، اسی طرح سسر ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا اس صورت میں کہ ان کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین پہ مت مارو کہ تمہاری پاؤں کی جو پازیب ہے اس کی چھنکار دوسرے مردوں کے کان میں پہنچے، اور توبوا الی اللہ جمیعا، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی صورت میں اللہ نے جلد نکاح کا بھی حکم دیا کہ تم میں جو بھی معاشرے میں بے نکاحی مرد ہوں یا بے نکاحی عورتیں ہوں ان کا فوراً نکاح کرا دیا کرو۔ نکاح کی بات آتے ہی خرچے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، خرچوں سے مت ڈرو، تم نکاح کراؤ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا، اپنے فضل سے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد کرانے کی ترغیب دی گئی کہ ان پر خرچ کیا کرو، اور اس طرح مزید ایک مثال دی گئی ہے کہ جن کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی ایسا نور ہے جس سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اور اس کو ایک چراغ سے تشبیہ دی گئی، اور بتایا گیا کہ جو لوگ ہدایت کی روشنی پر نہیں ہیں، جو اسلام پر نہیں ہیں، وہ ایسے اندھیروں میں ہیں جیسے سمندر کی گہرائی میں کوئی شخص اندھیروں میں ہو اور اس کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے رہا ہو۔ تو غیر مسلم کی اس کیفیت کو، باطنی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا قدم کل ہمارا کہاں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، ایسی گمراہی کے اندھیروں میں ہے، اور اسلام اتنی بڑی روشنی اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکام دیے کہ جو تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں جس میں عام طور پر تم لباس اتار کے سوتے ہو، اس میں بھی تمہارے غلاموں کو اور اولادوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم سے اجازت کے بغیر وہ گھر میں داخل ہو جائیں۔ اور بوڑھی عورتوں کو مستثنیٰ کیا گیا پردے کی سختی سے کہ وہ اگر اضافی کپڑے اتار کے رکھتی ہیں تو بوڑھی عورتوں کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی سورت کے آخر میں حکم دیا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے اپنے عام دوستوں اور احباب کو پکارتے ہو، بلکہ نبی کا ایک احترام ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ بھی اسی پارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان قرآن کا نام ہے کہ یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی، تمہارے کانسیپٹ کو کلیئر کر دینے والی کتاب، حق اور باطل کو بالکل ایک دوسرے سے ممتاز کر دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی تعریف کی گئی، اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ ہے کیا، اور بتایا کہ ایسی خوبصورت کتاب ہے لیکن لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ تو نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، بازاروں میں شاپنگ بھی کرتا ہے، ہم اس پہ کو نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جواب دیا گیا وما ارسلنا قبلک من رسول، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، یاکلون الطعام، سب کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور ضرورت کی چیزیں بازار سے جا کے خریدا بھی کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو بھی حکام پڑھے اور نصیحت کی جو بھی باتیں سنی، اللہ ہمیں دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور